آدھی رات کے وقت ہمیں سڑک سے ایک لڑکی ملی۔ مجبور سمجھ کر ہم اسے گھر لے آئے، لیکن وہ بہت عجیب لڑکی تھی۔ جب بھی کوئی اس لڑکی سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا تو اگلے دن اس انسان کی موت ہو جاتی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت میری عجیب سی شور سے آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر دیکھا سب رو رہے تھے، کیونکہ وہ میری امی اور ابا کو ملی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 6 سال کی تھی۔ ہم لاہور میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب امی بہت بیمار تھیں تو ابو رات کے وقت انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال بہت دور تھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی دادا ساتھ امی اور ابا کا انتظار کرنے لگے۔ وہ رات کے تقریباً 1 بجے واپس آئے، لیکن ساتھ میں ایک لڑکی بھی لے کر آئے۔ امی کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ ابو نے اس لڑکی کا بتایا کہ یہ ہمیں اس سڑک پر ملی ہے، شاید یہ رستہ کھو گئی ہے۔ وہ بول بھی نہیں رہی، ابھی خوف زدہ ہے۔ ہم اپنے ساتھ لے آئے۔ اتنی چھوٹی بچی کہاں چھوڑتے؟ 1-2 دن میں جب خوف ختم ہو جائے گا تو اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اسے وہاں چھوڑ دیں گے۔ ان سب باتوں کے دوران وہ امی کے پیچھے کھڑی تھی۔ ابا نے اس کا بازو پکڑ کر آگے کیا اور میں نے دیکھا اس کی آنکھیں اتنی سبز تھیں کہ مصنوعی لگتی تھیں، یوں جیسے کانچ کی ہوں۔ تب اس نے میری طرف دیکھا اور میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں، بہت سرد اور عجیب آنکھیں تھیں۔ میں نے ایسی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ میں تھوڑا سمٹ گئی، اس نے پھر میری طرف دیکھا۔ میں دادا کے بازو سے لپٹ گئی۔ دادا نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر دادا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کوئل، وہ بولی۔ اس کی آواز بھی عجیب تھی، کسی بھی شور سے پاک، یوں لگتا تھا جیسے کوئی ریکارڈ سن رہا ہو۔ اب اتنے سالوں بعد بھی کبھی اس کی آواز آتی ہے تو مجھے جھرجھری سی آتی ہے۔ پھر یوں وہ ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ امی اور بابا نے 1000 دفعہ اس سے گھر کا پتہ پوچھا، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ چھوٹے بھائی عرفان کو تو اتنی پسند تھی کہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ اس وقت عرفان 2 سال کا تھا۔ چند مہینے گزرے تو عرفان اسے کوکو کہنے لگا، پھر یہ نام اس کی زبان پر چڑھ گیا۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ جب میں نے امی سے اپنے خوف کا اظہار کیا تو امی نے مجھے ڈانٹ کر کہا، چھوٹی بہن ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ ایک دن جب مجھے زیادہ ڈر لگا تو میں نے دادا سے ذکر کیا۔ دادا میری بات سن کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ کوئل کی جیسی خوبصورت آنکھیں دنیا میں کسی کی نہیں ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ بے جان آنکھیں تھیں۔ ان میں کوئی روشنی، کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ باتیں بہت کم کرتی تھی، ضرورت کی بات کرتی، ورنہ خاموش رہتی۔ امی اور ابا اسے مجھ سے زیادہ چاہتے تھے۔ اسے آئے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا اور مجھے شروع سے ہی اس میں کچھ غیر معمولی محسوس ہوتا تھا۔ وہ میرے دادا کے ساتھ سوتی تھی۔ میری طرح دادا بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے خود سنا تھا، دادا نے کئی بار اسے کہا تھا کہ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے۔ ابا ہنس کے یہ بات ٹال گئے کہ آپ پتہ نہیں اتنی چھوٹی بچی کو کیا سمجھتے ہیں۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، دادا سو چکے تھے تو میں لیٹے لیٹے اس کی طرف مڑی تاکہ دیکھ سکوں وہ سوئی ہے کہ نہیں، اور میں دیکھتے ہی دنگ رہ گئی کہ اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی اور وہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے جلدی سے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد میں ہر 10 منٹ کے وقفے سے اس کی طرف دیکھتی اور اس کی آنکھیں عجیب سبز سی روشنی میں چھت پر لگی ہوئی تھیں۔ یوں ڈرتے ڈرتے صبح ہو گئی اور صبح مجھے بخار ہو گیا تھا۔ صبح جب میں نے موقع پا کر دادا کو سب بتایا، دادا نے تسلی دیتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ کہنے لگے تھے کہ ابا کمرے میں آ گئے۔ یوں دادا کی بات ایسے ہی رہ گئی۔ اس رات مجھے کپ کپی چڑھی ہوئی تھی، بار بار نیند سے آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ پھر میں گہری نیند میں چلی گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو دیکھا کوئل اپنی چارپائی پر نہیں تھی۔ میں نے دادا کو آواز دی۔ دادا نے اٹھ کر اسے پورے گھر میں ڈھونڈا، لیکن اسے نہ ملنا تھا۔ نہ ملی۔
کافی دیر بعد دادا کو جب وہ نہ ملی تو دادا واپس کمرے میں آ گئے۔ دادا ابا کو جگانا چاہتے تھے کہ باہر کھٹپٹ ہوئی اور کوئل اندر آ گئی۔ کہاں تھی تو دادا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ہمیں جاگتا دیکھ کر چونک گئی تھی۔ میں غسل خانے تک گئی تھی، اس نے اسے سرد لہجے میں کہا، لیکن میں نے تو غسل خانے میں دیکھ لیا تھا۔ دادا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اچھا اب سو جاؤ، آئندہ اس طرح باہر مت پھرنا۔ دادا نے سختی سے تنبیہ کی کہ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آگ دے رہی تھیں، ان میں واضح انتقام کی جھلک تھی۔ صبح عجیب سے شور سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سب رو رہے تھے۔ مجھے ڈر سا محسوس ہوا، ارد گرد نظریں دوڑائیں، کوئل کہیں نہیں تھی۔ میرا دل بے ساختہ دھڑکا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ رکھی چارپائی تک آئی۔ کسی کو سفید چادر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے چادر چہرے سے کھسکائی اور میری چیخ نکل گئی۔ میرے دادا جاگ چکے تھے، میرے منہ سے بے ساختہ آوازیں نکلنے لگیں۔ میں اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں گرنے لگی تھی اور بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کوئل دادا کے سرہانے بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ دادا کی وفات کے بعد میں کوئل سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی، لیکن گھر میں اس رات کا ذکر نہ کیا، نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ میں ہر روز سوچتی تھی کہ آج امی کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پھر جب امی اکیلی ہوتی تو میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ اس طرح ایک سال مزید گزر گیا۔ اب میں کوئل اور عرفان ایک کمرے میں سوتے تھے۔ عرفان اب دادا کی چارپائی پر سو جاتا تھا اور رات کو بے سود سوتا اور صبح جاگتا، لیکن میری اکثر پوری رات آنکھوں میں کٹتی تھی۔ ان دنوں بارشوں کا موسم تھا۔ تب ابو سے گاؤں کے کسی آدمی نے کہا کہ انہوں نے کوئل کو مغرب کی نماز کے بعد بڑی نہر کے پاس دیکھا ہے۔ ابو کو یقین نہ آیا، انہوں نے کوئل پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اکثر لوگ جب یہی کہنے لگے تو امی نے سختی سے اس سے باز پرس کی۔ اس وقت تو چپ ہی رہی اور خاموشی سے سنتی رہی۔ اگلے دن امی کو رات کے وقت فالج کا اٹیک ہو گیا اور ان کی ایک سائیڈ بالکل سن ہو گئی۔ اب وہ بول بھی نہیں سکتی تھیں۔ اس دوران میں امی کے ساتھ ایک ہفتہ ہسپتال میں رہی اور ہمارے ساتھ دن کے وقت ابا ہوتے اور رات کو ماموں ہوتے تھے۔ رات کو ابا گھر چلے جاتے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد امی گھر آ گئیں۔ میں نے امی کو چارپائی پر لٹایا۔ اس وقت کوئل کمرے میں نہیں تھی۔ بعد میں جب میں امی کو دلیا کھلا رہی تھی تو وہ کمرے میں آئی۔ امی نے اس کی طرف دیکھا اور منہ سے عجیب سی آوازیں نکالنے لگیں۔ وہ کچھ کہہ رہی تھیں، لیکن ہماری سمجھ میں امی کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ امی پر کپ کپی چڑھ گئی۔ وہ ہمیں کچھ کہنا چاہ رہی تھی جیسے ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ابو نے الجھن بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میں شل رہ گئی۔ بعد میں سمجھ گئی تھی کہ امی کیا کہہ رہی ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی کوئل کو امی کے قریب آنے نہ دیا۔ امی کے سارے کام میں خود کرتی تھی۔ عرفان کو میں اس سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن عرفان مجھے اور امی سے زیادہ اسے چاہتا تھا۔ وہ اسے کوکو کہتا اور سارا دن اس کے دوپٹے کا پلو پکڑے رکھتا۔ میں کھانا کھلاتے ہوئے رونے لگتا، نہیں کھاتا۔ جب کوئل کھلاتی تو ہنستے ہوئے خوشی خوشی کھا لیتا۔ کوئل نے اسے امی سے زیادہ پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اب وہ ایک منٹ بھی اس سے الگ نہ رہتا تھا۔ ابو جب بھی امی کے ساتھ بیٹھتے، امی اشاروں میں انہیں کوئل دکھاتی اور پھر دروازہ دکھاتی تھی۔ شاید وہ ابو سے کوئل کو گھر سے نکالنے کی بات کرتی تھی یا شاید کچھ اور۔ پھر ایک دن امی نے میرے سامنے پانی کا گلاس اپنے بائیں ہاتھ سے کوئل کے منہ پر مار دیا۔ ان دنوں امی بہت چڑچڑی ہو گئی تھیں، بات بات پر رونے لگتی تھیں، برتن اٹھا کے مارتی تھیں۔ اس دن امی نے اشاروں میں عرفان کا پوچھا تو میں نے عرفان کو آواز دی۔ وہ کوئل کا ہاتھ پکڑ کر آ گیا۔ امی نے تو پہلے کافی دیر دونوں کو دیکھا اور پھر گلاس اٹھا کے اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کی آنکھ کے اوپر ماتھے پر زخم لگ گیا اور وہ دوپٹے سے آنکھ کو دباتے ہوئے باہر نکلی اور عرفان زور زور سے رونے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ امی کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ امی سے زیادہ کوئل سے مانوس ہو گیا تھا۔ میں امی کو چادر اڑا کر عرفان کو چپ کرانے باہر لے آئی۔ کافی دیر بعد جب عرفان کو سلا کے میں نے دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ اندر کمرے میں جا کر دیکھا
تو ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو رہی تھی۔ میرے پیچھے پیچھے عرفان نیند میں چلتا ہوا آیا۔ کوئل کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عرفان اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ عرفان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور میں باہر نکل گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ عرفان کو ایک ماں سے بھی زیادہ چاہتی ہے۔ اس سے 2 روز بعد امی کی وفات ہو گئی اور ہمارا گھر تو جیسے بکھرنے لگ گیا، ہم سے خوشیاں دور ہونے لگی۔ اب ابو بھی کوئل سے محتاط ہو گئے تھے۔ وہ گھر کا کام اس کے سپرد نہ کرتے، اپنے ہر کام کے لیے مجھے آواز دیتے۔ ایک دن ساتھ والے گھر والوں کی بلی رات کے وقت ہمارے صحن میں آ گئی۔ وہ باہر صحن میں گھوم رہی تھی، اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ابو نے جب مجھ سے کوئل کے بارے میں پوچھا تو عرفان نے بلی کی چمکتی آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے کوئل، اور میں مطمئن ہو گئی۔ کیا عرفان کو بھی پتا تھا؟ شاید عرفان کو پتا تھا، لیکن اس حوالے سے نہیں جس حوالے سے مجھے پتا تھا۔ پھر ابو نے ایک دن اکیلے میں مجھ سے پوری بات پوچھی۔ جب میں نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ پھر ابو اگلے دن کسی عالم کو لے کر آ گئے۔ اس عالم نے پوری رات گھر کے صحن میں چلا کاٹا اور صبح کے وقت انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا، شفقت صاحب، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو وہم ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ میں نے پوری رات گھر کے کونے کونے میں دیکھ لیا اور وہ لڑکی تو سو رہی تھی۔ آپ دل سے وہم نکالیں اور روزانہ 4 گل پڑھ کر گھر کے کونے کونے میں چھڑکاؤ کریں۔ ابو مطمئن ہو گئے، لیکن میں جانتی تھی جب عالم صحن میں چلا کاٹ رہے تھے تب میں نے بار بار کسی خوف سے رات کو اٹھ کر کوئل کی طرف دیکھا تھا، اور اس وقت کوئل کے اندر جان ہی نہیں تھی، بے سود آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی تھی، کسی بے جان کی طرح۔ میں نے کافی غور سے دیکھا تھا، اس وقت اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی تھیں، وہاں خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ عالم کے جانے کے بعد میں صحن میں صفائی کر رہی تھی، تب کوئل میرے پاس آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ تم کچھ بھی کرو، میں تب تک تمہارے ساتھ رہوں گی جب تک تم رہو گے، مجھے نکالنے کی کوشش چھوڑ دو۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ چھا گئی اور میں یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ کافی ٹائم بعد مجھے ہوش آیا تو وہ جا چکی تھی۔ پھر پورا دن مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی رہی۔ عرفان کوکو کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلتا تھا اور میں عرفان کے پیچھے پیچھے لگی رہتی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، گرمیوں کے دن تھے۔ رات کو کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے نیند نہیں آئی تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب کھٹپڑ سی ہوئی، شاید صحن میں بندھی بکری اچھل رہی تھی۔ میں نے کوئل کی طرف دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ ابو بھی ہمارے ساتھ سونے لگ گئے تھے۔ میں نے ان کو جگایا تو وہ لالٹین روشن کر کے صحن میں آ گئے۔ میں ابھی ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ صحن میں ہم نے ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا، کچھ بھی نہ تھا۔ بکری اب آوازیں نکالنے لگی، تب ہم نے قریب جا کر دیکھا تو بکری ذرا فاصلے پر ایک بڑا سا سانپ تھا۔ ابو نے فوراً گھر کے کونے پر رکھا بیلچہ اٹھایا، سانپ اب بھنکار رہا تھا۔ ابو نے جب بیلچے سے وار کیا تو وہ اس کے سر سے تھوڑا سا نیچے سے ٹکرا کر رہ گیا۔ سانپ مڑ کے دیوار پر چڑھ گیا۔ دیوار بہت پرانی تھی اور بالکل گرنے والی ہو گئی تھی۔ ابو نے جب بیلچے سے دیوار پر لگاتار وار کیے تو دیوار کے درمیان سے ایک پتھر نکل گیا اور پوری دیوار گرنے لگی۔ سانپ نیچے تھا اور اوپر دیوار کا ملبہ تھا، اس کا سر بچ گیا تھا۔ مجھے کراہت سی محسوس ہوئی تو میں واپس کمرے میں آ گئی۔ اندر آ کر دیکھا کوئل اسی طرح سو رہی تھی۔ ابو بھی بکری کو صحن کے دوسرے کونے میں باندھ کر آ گئے اور اپنی جگہ لیٹ گئے۔ صبح جب میں اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی، کمرے سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی تو عرفان رو رہا تھا اور ابو کوئل کے سرہانے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور وہاں سکون تھا، مکمل سکون۔ ذرا سی دیر میں ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میرا بھائی عرفان چیخ رہا تھا، اس کو روتے دیکھ کر میرے بھی آنسو نکل آئے۔ اب اس کے جانے کے بعد ایک ایک پل آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کوئل کو آخری غسل دینے کے لیے مدرسے کی باجی نے مجھ سے کہا اور میں چونکی۔ اس کی ایک ہی بہن تھی تو یہ ذمہ داری خود بخود مجھ پر آتی تھی۔ میں نے جب اسے غسل دیتے وقت دیکھا تو اس کا جسم لہو لہو تھا، ہڈیاں تک ٹوٹی ہوئی تھیں۔
اور گردن سے نیچے ہنسلی کی ہڈی کے پاس زخم تھا، وہی بیلچے کا نشان، اور میں رات کو ہی جان گئی تھی کہ کوئل جا چکی ہے۔ اس طرح کافی سال گزرنے کے بعد میری شادی ہو گئی اور شادی کے 1 سال بعد میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے مبارکباد دی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ میں طمانیت سے مسکرا دی۔ میرے شوہر عبدالرزاق نے نرس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے تو نرس نے بچی عبدالرزاق کو دی۔ مجھے تو اتنا اشتیاق ہو رہا تھا کہ میں بے ساختہ بچی کے چہرے پر جھکی۔ تبھی بچی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، وہی سبز کانچ کی آنکھیں سرد سی یوں جیسے کانچ کی ہوں، کسی احساس کے بغیر چمکتی ہوئی میری بیٹی کے چہرے پر تھیں، اور میں یک ٹک اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔